آج جب خورشید شاہ صاحب کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی امید کرتی ہے کہ اپنا جوڈیشری اور اپنا اعلیٰ عدلیہ، اپنا آزاد عدلیہ، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے جدوجہد کی، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوئے، وہ آج ہمارے ساتھ انصاف کریں گے اور جلد از جلد خورشید شاہ صاحب کو ایٹ لیسٹ جو اس کا بیل کا حق ہے، جو ہر پاکستانی کا حق ہونا چاہیے، کہ جب تک آپ کنوکٹڈ نہیں ہو، جب تک آپ کے اوپر جو کیس چلا رہے ہیں آپ کنوکٹڈ نہ ہو، تب تک آپ کو اپنا سارے حقوق ملنا چاہیے، ورنہ ایسے لگے گا کہ ہمارے اوپر سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے حکومت کو، پی ٹی آئی کی سلیکٹڈ حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے اپوزیشن ممبران سیاسی انتقام کے نشانے بن رہے ہیں۔ اور جو الزامات رانا ثناءاللہ صاحب نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ نیب پہ ڈالے ہیں، ناٹ نیب پہ، پی ٹی آئی کی حکومت پہ ڈالے ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت پہ الزام ڈالے گیا ہے کہ وہ نیب کو بلیک میل کر رہے ہیں، نیب چیئرمین کو بلیک میل کر رہے ہیں، اور پاکستان میں بلیک میل ایک کرائم ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت وقت وزیر اور ان کے جو ساتھی جو چینلز ہیں وہ مل کے جو نیب چیئرمین ہے اس کو بلیک میل کر کے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز چلا سکے، یا میڈیا مالکان کے خلاف جیسے جیو کا امیر شکیل الرحمان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ سلسلہ قابل مذمت ہے، ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم بھی اپنے عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انصاف ہو۔ اس کے علاوہ میں نے صرف آج کے پریس کانفرنس میں ایک بڑا اہم نیشنل ایشو آپ سب کے سامنے لے آنا تھا، اور وہ ہے ایک جو سیکرٹ آرڈیننس پی ٹی آئی کی حکومت نے پیش کیا، اور نہ اپوزیشن جماعتیں کو بتایا گیا، نہ پارلیمان کو، نیشنل اسمبلی کو، سینٹ میں اعتماد میں لایا گیا، نہ پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لایا گیا۔ اور یہ آرڈیننس ہے یہ جو آرڈیننس نکالا گیا ہے مئی میں نکالا گیا، اینڈ دی آرڈیننس از کالڈ دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن آرڈیننس۔ تو یہ آرڈیننس کیا ہے؟ یہ ہے آرڈیننس کلبھوشن یادو کے لیے، یہ کلبھوشن یادو کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے حکومت نے یہ آرڈیننس انٹروڈیوس کیا ہے، اور یہ آرڈیننس انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ اب کیسے، اب آرڈیننس کا ٹائم بھی گزر گیا ہے، ٹائم فریم بھی گزر گیا ہے، نیشنل اسمبلی آف پاکستان، سینٹ آف پاکستان مسلسل مل رہا ہے، جون سے ہم مل رہے ہیں، اور یہ آرڈیننس ہمارے سامنے نہیں لے کر آئے۔ اور ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، جہاں تک ہمیں پتا ہے کہ یہ جو ریلیف، یہ جو کلبھوشن آرڈیننس ہمارا سلیکٹو حکومت نے سیکریٹلی لے کر آیا، اس کا فائدہ لینے بھی کلبھوشن یادو نے انکار کر لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلیکٹڈ حکومت نے جتنے کیٹاسٹرافک ڈیسیجنز لیے ہیں وہ تو ماضی میں آپ کے سامنے ہیں، مگر یہ ایک انپریسیڈنٹڈ موو ہے جو ہمارا سمجھ سے باہر ہے۔ اگر اس قسم کا آرڈیننس کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی اسٹریٹجی کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ سے لانے کی ضرورت تھا بھی صحیح، تو اس حکومت کا ذمہ داری تھا کہ اپوزیشن پارٹی سے بات کی جائے، اس حکومت کو پاکستان کے عوام کو بتانا چاہیے تھا، سمجھانا چاہیے تھا، ان سے اجازت مانگنا چاہیے تھا کہ ہم یہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ آج تک مجھے پتا ہی نہیں ہے، ہمیں پتا نہیں کہ حکومت وقت نے کیوں ایک انڈین سپائی جو مان چکا ہے کہ میں سپائی کر رہا تھا پاکستان میں، پی ٹی آئی نے اپنے الیکشن مہم اور الیکشن مہم سے پہلے اپنا پارٹی پالیسی اس میں پاکستان کے عوام کو بتایا تھا، اور آج جب وہ حکومت میں ہے، پاکستان کے عوام اپنا زندگی اور صحت کے فکر میں ہے،
अपना मुआशी सूरत हाल के फिक्र में हैं, और हमारा पीठ पीछे ये सिलेक्टेड हुकूमत कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंस उठाते। ये आप मुझे बताए, सखर के जर्नलिस्ट मुझे बताए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत होता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत इस किस्म का ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, आप अब तक हमारा जीना हराम कर देते। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल जो है, उनका धरना चल रहा होता है इस्लामाबाद में, हम मुतालबा करते हैं पीटीआई हुकूमत से। रजा रब्बानी साहब ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इस इशू को उठाया है, नेशनल असेंबली में मेरे मेंबर्स उठाने वाले हैं। हम आपके सामने आपके थ्रू मुतालबा करते हैं कि पीटीआई हुकूमत इस बात का जवाब दे कि एक, क्यों आपने कुलभूषण यादव के लिए ये ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया था, क्या वजह था कि आपने कुलभूषण यादव को रिलीफ पहुंचाना था। दो, अगर आपने ये करना था, आपने पाकिस्तान की खिलाफ आइन की खिलाफ वर्जी और लॉ की खिलाफ वर्जी कैसी की है कि अगर ऑर्डिनेंस आता है तो उसका टाइम फ्रेम के दौरान नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश होना चाहिए, और ये ऑर्डिनेंस ना पेश हुआ है। और तीन, क्या भारत ने या कुलभूषण यादव ने जो आपने रिलीफ दिया, जो आपने ऑर्डिनेंस निकाला, क्या उस ऑर्डिनेंस के फायदा लिया है या नहीं? इन तीन सवालात का जवाब देना हुकूमत का फर्ज है। हुकूमत को अपना एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। इस पे हम अकाउंटेबिलिटी नहीं छोड़ सकते हैं, इस पे कोई माफी का गुंजाइश नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं ये एक और रीजन है कि हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम इस मुल्क का वजीर आजम नहीं रहना चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया, और मैं आपका सवालात का जवाब दें। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कोविड के बाद का जो पाकिस्तान है वो बिल्कुल ही तब्दील पाकिस्तान है, उसमें लोग भूख का शिकार हो रहे हैं, उसमें क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है भूख की वजह से। न सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर क्राइम जो है वो डबल से 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोई प्रायोरिटी नजर नहीं आती कि आम गरीब बंदों को किस तरह वो फैसिलिटेट करेंगे, और न वो कोविड से हमें बचा पा रहे हैं, न हमें वो भूख से बचा पा रहे हैं। तो इस पर अपोजिशन मिल कोई एक मुनज़्ज़म तहरीक की सूरत में क्यों नहीं आई? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। एक तो जैसे आप कह रहे हो, पाकिस्तान की अवाम इन्हीं चीज़ों के फिक्रमंद है और चाहते हैं कि अपनी हुकूमत इन्हीं चीज़ों पे तवज्जो दे कि पाकिस्तान के अवाम को उनकी ज़िंदगी को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएंगे, उनका सेहत को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएंगे, उनको माशी सूरत हाल को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिलाएंगे, उनको रोज़गार कैसे पहुँचाएंगे। हमारा उम्मीद ये था कि हुकूमत इन चीज़ों पे फोकस कर रहा था, उनको फोकस इन्हीं चीज़ों पे करना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहे थे? इन चीज़ों पे फोकस करने के बावजूद वो हमारे पीठ पीछे कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंसेस निकाल रहे हैं। जहाँ तक भूख की सवाल है, भूख पाकिस्तान में कोविड से पहले भी था, गुर्बत पाकिस्तान में कोविड से पहले भी था, गुर्बत में इजाफा हो रहा था कोविड से पहले, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा था कोविड से पहले, भूख में इजाफा हो रहा था कोविड से पहले। भूख इस हुकूमत के सिर्फ मसला बन गया जब कोविड आ गया, और वो इसलिए कि वो ना कोविड पे आपका ख्याल रखना चाह रहे हैं, और जैसे आप कह रहे हैं उन्होंने ना आपका भूख का और आपका गुर्बत का ख्याल रखा है। पूरी दुनिया भर में अब नजर आ रहा है कि जहां आप कोविड पे काबू कर चुके हैं, जहां आप इस पैंडेमिक में अपने अवाम का सेहत को बचा दिया है, अपना नुकसान को कम किया है, वहां मुआशी नुकसान कम रहा है। अगर आप उन ममालिक का एग्जाम्पल्स उठाए जहां उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कदम नहीं उठाए या कन्फ्यूजन के शिकार थे, जहां उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी की तरफ और लॉकडाउन करने से इनकार किए, चाहे वो स्वीडन हो चाहे वो ब्राज़ील हो, वहां उनको उनका अवाम का ज़िंदगी और सेहत तो को नुकसान हुआ, ज़्यादा नुकसान हुआ कंपेयर टू अदर कंट्रीज, लेकिन साथ साथ वहां का मईशत को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। जितने ज़्यादा लोग बीमार हो जाएंगे, जितने ज़्यादा लोग फौत हो जाएंगे, उतना ही ज़्यादा नुकसान आपका मईशत पे होता है।
وہ اس لیے کہ اگر ایک فیملی میں سے ایک ارننگ ممبر کو کووڈ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ وہ فوت ہو جاتا ہے، تو پورا خاندان پہ اثر ہوتا ہے۔ سندھ میں ہم نے کوشش کیا، ہمارا انٹینشن ہے کہ جس کو بھی ضرورت پڑے، اگر آپ کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں، آپ علاج افورڈ بھی نہیں کر سکتے، تو ہم فری آف کاسٹ آپ کا علاج بھی کرنا چاہتے ہیں، ٹیسٹ بھی کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن ویسے جب ایک بیماری یا ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتا ہے، تو اگر آپ صحت یاب بھی ہو جاتے ہو، اتنا خرچہ ہو جاتا ہے کہ معاشی نقصان تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں ان کے کہ یہ 100 سال بعد یہ وبا آئی ہے، یہ عام کرائسس نہیں ہے۔ اس کے لیے حکومت کو عوام کی زندگی اور صحت کا تحفظ کرنے کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ معاشی صورتحال اور غربت کا کے لیے ان کا پلاننگ کرنا پڑے گا۔ مگر دونوں فرنٹس پہ ناکام رہے ہیں۔ جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے، پہلے دن سے حکومت کے آتے ہوئے بھی پہلے دن سے، کووڈ کے آتے ہوئے بھی پہلے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی کا صف اول کا کردار رہا ہے، اور ہم ان کو چیلنج کرتے رہیں گے۔ ہم ان کو فری رائڈ نہیں دے سکتے، ہم پاکستان کے عوام کو اس صورتحال میں اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتے، اور انشاءاللہ تعالی اپوزیشن کا جو کوشش ہے، جو ایفرٹ ہے، ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ پیپلز پارٹی جو ہمیشہ مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے، اور مفاہمت کی سیاست کو اس نے ملک کو فروغ بھی دیا ہے، 10 سال آپ نے پورے بھی کیے ہیں، لیکن وزیر اعظم جو ہے وہ کسی بھی صورت دونوں جماعتوں سے مفاہمت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ 2 سال گزر گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اگلے 3 سال کیسے گزریں گے؟ وزیر اعظم مفاہمت کی بات تو ہے ہی نہیں۔ یہ وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں۔ عمران خان صاحب اس بات پہ خوش ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا اور ٹویٹر کا اور فیس بک کا وزیر اعظم ہے، پاکستان کا وزیر اعظم بننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے پاکستان کا وزیر اعظم بننا، تو پھر جب پاکستان پہ کرائسس آ جاتے ہیں، آپ کو اس پورا قوم کا لیڈر بننا پڑتا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی کارکن کے لیڈر بننا پڑتا ہے، نون لیگ کے کارکن کے لیڈر بننا پڑتا ہے، پورا ملک کا وزیر اعظم بننا پڑتا ہے۔ لیکن چاہے یہ ہمارا کشمیر کا ایشو ہو، اکنامک ایشو ہو، یا کووڈ کا پینڈیمک ہو، یہ وزیر اعظم صرف اور صرف ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم رہنے میں خوش ہوتا ہے، پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑتا ہے، کشمیر کے عوام کو لاوارث چھوڑتا ہے، اور یہ پہلا وزیر اعظم ہے پاکستان کی تاریخ میں سلیکٹڈ آئے، الیکٹڈ بھی آئے، کمزور بھی آئے، مضبوط بھی آئے، لیکن یہ وہ پہلا وزیر اعظم ہے جو کشمیر پہ بھی پاکستان کو ایک قوم بننے میں ناکام رہا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے ایک اور زیادہ بڑا ناکامی کیا ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کشمیر پہ بھی پاکستان کو اکٹھا نہیں کر سکتا، کہ وزیر اعظم کہتا ہے نیشنل اسمبلی آف فلور پہ کہ فورن پالیسی میرا سب سے بڑا کامیابی ہے، فورن پالیسی اس کا سب سے بڑا کامیابی ہے، اس لیے کہ وہ کنبوشن یادو کو آرڈیننسز دے رہے ہیں، پاکستان کے عوام کو لیڈر نہیں بن رہا ہے، پاکستان کے مسائل کا حل نہیں نکال رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے جہاں آپ کا وزیر اعظم میں نہ وہ صلاحیت ہے، نہ وہ اہلیت ہے کہ وہ آپ کا ملک کا قیادت کر سکے۔ وہ جب سلیکشنز ہوتے ہیں، جب دھاندلی ہوتا ہے، تو یہ نتیجہ نکلتا ہے، عوام کو وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، عوام پہ وہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، اور عام صورتحال میں وہ چل بھی جاتا ہے، لیکن پھر جب ایک گلوبل پینڈیمک آتا ہے، جب کشمیر جیسے مسئلہ آ جاتا ہے، تو آپ کا کانسیکوینسز آپ سب کے سامنے ہیں۔ پاکستان اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ حکومت ہے اور اس وقت سنگین نوعیت کے الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں، کوئی نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں، تو کیا اپوزیشن سمجھتی ہے کہ اب اس بار پھر پاکستان کو 1 یونٹ کے طرز پر لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اپوزیشن ناکام ہو گئی ہے؟ کیا دیکھتے ہیں؟ جہاں تک 1 یونٹ کی بات ہے، میں بالکل سمجھے، تو پہلے دن سے پچھلے سال جب میں آپ کے سامنے یہاں پریس کانفرنس کر رہا تھا، تب بھی میرا وہ بات تھا، اس سے پہلے 1 سال جب میں
اسی موسم میں آپ کا الیکشن کے لیے یہاں آیا تھا، میں یہی بات کر رہا تھا کہ آپ کی 1973 کی آئین میرا نہیں ہے، ہم سب کا ہے، پاکستان کا ہے، آپ کا ہے، اس کی آئین کے خلاف، آپ کا NFC ایوارڈ کے خلاف، آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف یہ سازش ہے، اور یہ سلیکٹڈ اس لیے لے آیا جا رہا ہے تاکہ ان پہ حملے کی جا سکتی ہے۔ اور اس کا جو اب پہلے دن سے لے کے آج تک جو روایت رہا ہے وہ ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کو واپس اس 1 یونٹ فارمولا پہ لے کے جانا چاہ رہا ہے، جس سے پاکستان کو ماضی میں اتنا زیادہ نقصان ہوا تھا۔ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو حملے NFC پہ ہو رہے ہیں، جو وزیر اعظم اپنا کردار سے، اپنا حکومت کی ڈیسیجن سے اور اپنے الفاظوں سے جو حملے کرتے ہیں ہمارے آئین پہ، اپنے ہی وزیر اعلیٰ کو کہتے ہیں، اپنا ہی جو چیف منسٹر ہے، میں تو کہتا ہوں کہ سلیکٹڈ ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ الیکٹڈ ہے نا، وہ کہتا ہے کہ چیف منسٹرز ڈکٹیٹرز ہے۔ وہ ایک پینڈیمک کے دوران جہاں پاکستان کے عوام کا زندگی اور صحت کو بچانا ہر پاکستانی کا فرض تھا، جہاں PTI کی حکومت کو باقی سب اختلافات کو چھوڑ کے، باقی سب پارٹیزان ایشوز کو چھوڑ کے آپ کا زندگی اور صحت بچانے میں اور معاشی صورتحال کا تحفظ کرنے میں ایفرٹس لگانا چاہیے تھا، تب وہ کیا کر رہے تھے؟ NFC ایوارڈ کو کیسے رول بیک کرنا ہے، 18th امینڈمنٹ کو کیسے رول بیک کرنا ہے، اور آج بھی وہ آپ کو 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے آپ کا کووڈ کے لیے، 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے آپ کو ایک ہاسپٹل بنانے کے لیے، 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے آپ کا ٹیسٹ کروانے کے لیے، اور اوپر سے آپ کا شیئر کاٹنا چاہتے ہیں، اوپر سے آپ کا جو صحت کے لیے، جو تعلیم کے لیے پورشن بچتا ہے، اس سے وہ پیسہ مزید کاٹنے چاہتے ہیں۔ اور ہم آج اس مشکل صورتحال میں ہیں جہاں وہ PTI کی ناکامی کی وجہ سے، PTI کی ٹیکس کلیکشن میں ناکامی کی وجہ سے سندھ کو 229 بلین کو نقصان ہو چکا ہے، اور ہمیں 229 بلین روپیز کم ملا ہے۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا میں کہہ رہا تھا 116 بلین روپیز آپ کو کم دیا گیا، اور اس 116 بلین روپیز میں ہم کتنا صحت اور تعلیم پہ خرچ کر سکتے تھے۔ آج کووڈ میں 229 بلین روپیز سے میں کتنا ٹیسٹ کروا سکتے تھے، کتنا ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس، کتنا انٹینسو کیئر یونٹس، کتنا ڈاکٹرز، نرسز، کانٹیکٹ ٹریسنگ کا اسٹاف، کتنا اپنا وہ کام اسی رقم سے ہو سکتا تھا۔ اور یہ نقصان صرف سندھ کے ساتھ نہیں ہو رہا، پنجاب کو بھی PTI حکومت کی ناکامی کی وجہ سے، PTI کی ٹیکس ریونیو جنریشن میں اپنا ہی ٹارگیٹس مس کرتے ہوئے پنجاب کو بھی 480 بلین روپیز کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران۔ اور اسی وقت اسی پینڈیمک کے دوران آپ کا سندھ حکومت کا جو ٹیکس ریونیو ہے وہ پینڈیمک کے دور میں بھی اس کا اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ بتاتا ہے کہ اصل میں 18th امینڈمنٹ اور NFC ایوارڈ کامیاب ہے۔ صوبائی حکومتیں، نہ صرف سندھ، باقی صوبائی حکومتیں نے اپنا ٹیکس کلیکشن میں بھی اضافہ کیا ہے۔ اگر کوئی کمی ہوا ہے، ناکامی ہوا ہے، فیلئر ہوا ہے، تو FBR کی طرف سے، اسلام آباد کی طرف سے یہ پرابلمز کریٹ کیے گئے ہیں، اور آپ کا شیئر کاٹنے کے بجائے، سندھ کا، بلوچستان کا، KP سے پیسہ لینے کے بجائے ہمیں اس پہ دھیان دینا چاہیے، جہاں آپ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کریں، جہاں سب کا شیئر میں اضافہ ہو، اور وفاق کو بھی اتنا ملے جن کا حق ہے، اور پاکستان کے غریب عوام کے صحت کے لیے، ایجوکیشن کے لیے ان کا حق بھی دیا جائے۔ PTI کی حکومت کووڈ کے شروع دن سے ہر اس ایشو پہ بات کرنا چاہ رہا ہے
जो कोविड रिलेटेड नहीं है, जो अवाम के असल मसाइल से रिलेटेड ना हो, और वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अवाम को डिस्ट्रैक्ट करने से। मुझे नहीं पता ये क्यों इस इशू को उठाया गया, शायद इसलिए कि उन्होंने उसी वक्त जब ये इशू चलाने की कोशिश कर रहे थे, वो कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंस निकाल रहे थे, और वो नहीं चाह रहे थे कि और आप और मैं ये सवाल पूछे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक वजीर आजम कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंस निकाले, और कुलभूषण यादव का ये जो ऑर्डिनेंस है उसके लिए आप इजाजत भी नहीं मांगे नेशनल असेंबली, आप इजाजत नहीं मांगे सेनेट ऑफ पाकिस्तान से। इससे बड़ा I don't think there can be a harder, stronger accusation against the Prime Minister and the government of the day. इस पर जो आपने रेस किया, ये JIT जो खेल रहे हैं, वैसे इतना तफसील पे बात नहीं करना चाहता, पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो किरदार कशी और मीडिया मुहिम चलाते हैं, ये लियारी के अवाम के खिलाफ साजिश है। ये लियारी के खिलाफ साजिश है। जो कराची में रहने वाले हैं उनको तो पता है कि जब पूरा कराची जल रहा था तो आप लियारी में जाके पनाह लेते थे। अगर मई 12 हुआ है, अगर कराची के हर सड़क में, हर गली में कराची के अवाम ने अपने बेटे के लाशें उठाई है, अगर हमारा शहर हर हफ्ता बाद बंद हो जाता था, पूरा पाकिस्तान की मईशत रुकवा जाता था, तो वो क्राइम लियारी से नहीं होता था, वो कोई और करते थे। उनका चेहरा साफ करने के लिए लियारी के और गैंगस्टर्स है, लियारी में भी है, पूरा पाकिस्तान में क्रिमिनल्स होते हैं। क्रिमिनल्स नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और कानून को अपना कोर्स लेना चाहिए। लेकिन पंजाब का भी एक छोटू गैंग था, क्या इतना वो टीवी पे चला? हर दूसरा डिस्ट्रिक्ट में कोई गैंग है भाई। ये क्या फॉल्स इक्विवेलेंसी वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लियारी का गैंगस्टर्स उसामा बिन लादेन से तो compete नहीं कर सकते ना। उसामा बिन लादेन जो किसी शहर में किसी घर में रह रहा था, जिसका JIT आप और मैंने आज तक नहीं देखा, लियारी का गैंगस्टर्स या उसामा बिन लादेन का तो कंपैरिजन नहीं होता। लियारी का गैंगस्टर्स और ये एहसानुल्लाह एहसान जो इस हुकूमत ने निकाला है, APS के कातिलों जो हुकूमत के कैद में था और PTI की सिलेक्टेड हुकूमत आने के बाद उसको छुड़वा दिया। और अब अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के खिलाफ करेंगे तो एहसानुल्लाह एहसान की तरफ से धमकी आएगा। ये फॉल्स इक्विवेलेंसी पे मैं एतराज करता हूं, और मैं समझता हूं कि लियारी में जो गैंगस्टर्स है और जो असल गैंगस्टर्स है और जो क्रिमिनल एलिमेंट्स रहे हैं, उनको क्रिमिनल एलिमेंट्स की हद तक रूल ऑफ लॉ चलना चाहिए। लेकिन ये ड्रामा जो आपके टीवी स्क्रीन पे चलता है कि कराची का सबसे खतरनाक जो चीज था वो लियारी के गैंगस्टर्स नहीं थे, वो 90 का गैंगस्टर्स थे। और 90 का गैंगस्टर्स हमें भूलना चाहिए जो आज तक हुकूमत कर रहे हैं इमरान खान के साथ। उसामा बिन लादेन हमें भूलना चाहिए, एहसानुल्लाह एहसान हमें भूलना चाहिए, और पूरे पाकिस्तान को दिखाना चाहिए कि लियारी के गैंगस्टर्स सबसे बड़े दहशतगर्द थे। मैं समझता हूं कि ये लियारी के साथ, कराची के साथ नाइंसाफी है, और इस पे हमारा उसको जहाँ तक हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, अच्छी बात है कि अब कोरोना से अगर आप कह रहे हो सेहतियाब हो चुका है, और हम सब के लिए सियासत में साथ हो, हमारे मुखालिफ भी हो, दुआ करेंगे कि उनको कभी कोरोना ना लगे, और अगर लगे तो सेहतियाब हो जाए, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब अब सेहतियाब है। लेकिन अगर शाह महमूद कुरैशी सेहतियाब है तो उसको आज जवाब देना पड़ेगा कि कुलभूषण यादव के लिए उसने क्यों ऑर्डिनेंस निकाला। और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब रेमंड डेविस के नाम पे हुकूमत से निकल सकता है, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब
रेवन डेविस पे इतना एहतजाज करके पता नहीं क्या क्या कर सकता है, तो अब क्या कर रहे हैं हुकूमत में? क्या वो साथ था? शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कुलभूषण यादव के लिए ये ऑर्डिनेंस निकाला है, साथ नहीं था तो फिर हमें जवाब दे। 5 साल मुकम्मल करने की बात जो है, हम हमेशा चाहते हैं कि पार्लियामान अपना 5 साल पूरा करे। जमहूरियत के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पार्लिमानी सिलसिला चलता रहे, लेकिन जो हमारा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, जो ज़बरदस्ती हुकूमत उस हुकूमत दिलवाया गया और अभी ज़बरदस्ती से उसका हुकूमत चल रहा है, ज़बरदस्ती से उसका इत्तेहादी और नाराज़ नुमाइंदे साथ बांधे गए हैं, ये ज़्यादा देर तक इकट्ठा नहीं रह सकेंगे। दिस इज़ अ हाउस ऑफ कार्ड्स, इट विल फॉल, इट इज़ मेंट टू फॉल, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और हम उम्मीद करते हैं कि जमहूरी हल निकलेगा। इसलिए हम समझते हैं कि अब पाकिस्तान के अवाम की जो मसाइल है उसका हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है, और इसलिए जमहूरी और अवामी हुकूमत ले आके हम पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू।